ایک بار عجیب واقعہ پیش آیا. پتہ چلا کہ کچھ لوگ امریکہ سے آ رہے ہیں ہیوی بائکس پہ، اور وہ پورا یورپ کراس کرتے ہوئے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان بھی آ رہے ہیں، کئی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ پاکستان میں ہاٹ ایئر بیلون اڑائیں گے، یعنی گرم ہوا کے غبارے بہت بڑے سائز کے. اور ان غباروں میں منفرد بات یہ ہوگی کہ وہ مینار پاکستان کی شکل کے غبارے ہیں. یہ پرانی بات ہے. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، تو صحافتی پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہمیں کور کرنا چاہیے، اس کی تصویر کشی ہونی چاہیے، اس کی کوئی سٹوری بننی چاہیے. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا اور طے ہو گیا. تو پولو گراؤنڈ میں، کراچی کے پولو گراؤنڈ میں انہوں نے وہ ہاٹ ایئر بلون جو ہے وہ غبارے اڑانے کا اہتمام کیا. وہ لمبا پروسیس تھا. اس میں پہلے ہوا گرم بھری جاتی ہے، پھر وہ آہستہ 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 بلند ہونے لگتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ پرواز کرتا ہے. تو ہمارے فوٹوگرافر تھے سید محمود علی، وہ میرے ساتھ گئے اور ہم نے وہاں پہ اس کی ساری فوٹوگرافی کی اور معلومات حاصل کی ساری. تو وہیں پہ میں نے اس جو لوگ آئے تھے یہ کام کر رہے تھے ان کے سربراہ سے بات کی. اس کا نام میلکم فوربس تھا، میلکم فوربس. تو طے ہوا کہ اس سے شام کے وقت انٹرویو ہوگا. میں شام کو کراچی کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل چلا گیا جہاں وہ مقیم تھا، اور وہاں پہ اس کا ایک انٹرویو ہوا. اچھا، وہ ایک مضبوط بدن کا سفید بالوں والا ایک شخص تھا، بہت ہنستا تھا، بہت مزے کی باتیں کرتا تھا، اور ایک شوخی تھی اس کے اندر جو بہت آپ کو کمفرٹیبل کر دیتی تھی اس سے بات کرنے. تو بہت ہی مزے کا انٹرویو ہوا. وہ بتاتا رہا مختلف ملکوں میں کیا تجربات ہوئے، وہ یہ بھی بتاتا رہا کہ کہاں کیسے لوگ ملے، اور وہ بہت اس پہ خوش تھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں عام لوگ وہ اتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ہر جگہ کے. تو وہ تجربہ بہت اچھا لگتا ہے. تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹائی پن بھی تحفے میں دی جو مینار پاکستان کی شکل کی تھی، اور نیچے پاکستان اور امریکہ کے جھنڈے بنے ہوئے تھے. خیر، وہ انٹرویو ہو گیا اور وہ ٹیم جو ہے اگلے روز لاہور روانہ ہو گئی. انہوں نے لاہور میں بھی مینار پاکستان کے سامنے یہ مظاہرہ کیا، وہی ہاٹ ایئر بلون اڑانے کا. اور وہاں سے بھی پھر خبریں چھپتی رہیں کہ وہاں کیسا تجربہ رہا. اب میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ میلکم فوربس کون ہے. یعنی اس کو آپ میری جہالت کہیے، کم علمی کہیے. ایک صحافی کے طور پہ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میلکم فوربس کون ہے. میں اسے غبارے اڑانے والا اور ایک ہیوی بائکس کا شوقین سمجھتا تھا کہ وہ اپنے 4 5 6 دوستوں کے ساتھ بائکس پہ سوار ہو کے پاکستان تک آیا. تو مجھے کوئی ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ میلکم فوربس کون تھا. میلکم فوربس 2 بار امریکی صدارت کا الیکشن لڑ چکا تھا. وہ ایلزبتھ ٹیلر کا دوست تھا، مائیکل جیکسن کا دوست تھا، پرسنل فرینڈ، ہینری کسنجر کا دوست تھا، ہر عمر کے لوگوں کا گویا دوست تھا. اس کا ایک فوربس میگزین جو مشہور دنیا کا میگزین ہے، جو دنیا میں ہر سال وہ چھاپتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ کون ہیں اور ان کے پاس کتنی دولت ہے. تو فوربس جو بتاتا ہے وہ سٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ کون کون بلینئر ہے، اور اگلے سال کون تھا، پچھلے سال کون تھا، اگلے سال کون ہو سکتا ہے. وہ بہت لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. اس کا اپنا بوئنگ طیارہ تھا جس پہ وہ سفر کرتا تھا. وہ پارٹیوں پر کروڑوں خرچ کرتا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایلزبتھ ٹیلر کی جو آخری شادی ہوئی تھی اس کا میزبان میلکم فوربس تھا. میں بہت شرمندہ رہا کہ میں یہ سب نہیں جانتا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے حیرت بھی تھی کہ اتنی شہرت والا آدمی،
اتنی دولت والا آدمی, اتنا رسوخ رکھنے والا آدمی, جو امریکی گویا سیاست میں اتنا ایکٹیو رہا ہو اور جس کے پاس طاقت بہت ہو, وہ ایسا خوش مزاج کیسے ہے؟ کیونکہ ہماری طرف یہ روایت نہیں ہے. ہماری طرف تو پیسہ آتے ہی, اختیار آتے ہی, اقتدار آتے ہی ایک تو ایک عجیب سا غرور پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی سے دوری پیدا کر لی جاتی ہے, عام آدمی کے قریب نہیں جانا. اور تیسری بات یہ ہے کہ باتوں باتوں میں اپنی طاقت کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے, بتایا ضرور جاتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میلکم فوربس نے میری آنکھیں کھول دیں. بعد کے برسوں میں میں نے بہت حکمرانوں کو دیکھا, بہت طاقتور لوگوں کو دیکھا, بہت پیسے والوں کو دیکھا, لیکن ایسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہم سب کے لیے ایک مثال تو ہے ہی, لیکن وہ ہمارے طاقتور لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے اگر ان کے پاس غور کرنے کی فرصت ہو.